مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ اب گویا ایسا ہے کہ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ اسے کھلا پلا رہا ہے۔ جی کھانے پینے اور جماع کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ناک میں وکس لگا لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا ہو؟ لیکن یہ فعل صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے جی، ایسا عام طور پہ ایسا کوئی کرتا نہیں جی۔ منہ میں رکھوں گا اور چبا کر تھوک دوں گا، جی اسے نگلوں گا نہیں، جی۔ تو ایسے میں کیا روزہ رہے گا یا چلا جائے گا؟ اب اسی پہ فقہائے کرام نے فرمایا کہ انجیکشن دینے سے روزہ نہیں جائے گا، سلائن چڑھانے سے روزہ نہیں جائے گا، سر میں درد ہے تو روزہ نہیں رکھا، سیری میں آنکھ نہیں کھلی تو روزہ نہیں رکھا، آج بھاگ دوڑ بہت زیادہ تھی اس وجہ سے روزہ نہیں رکھا، دھوپ بہت ہے اس لیے روزہ نہیں رکھا، اور اس کے بدلے وہ سال بھر روزے سے رہے گا، تب بھی اس کو وہ اجر نہیں ملے گا جو ایک روزے کا تھا۔ حالت غسل میں جو 3 چیزیں فرض ہیں اس میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک اور گرگرا کرنا، تو اب وہ حالت روزہ میں کیا کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کی جانب سے آپ تمام کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو ماہ رمضان کے فیوز و برکات سے بھرپور مالا مال فرمائے۔ اللہ ہمیں رحمت والے عشرے کے صدقے رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور ماہ رمضان کی تمام روزے رکھنے، ہر رات 20 رکعت نماز تراویح بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ میرا کریم ہمیں تلاوت قرآن مقدس کی، صدقہ و خیرات کی، ذکر و اذکار کی، درود و سلام کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے خصوصی پروگرام معمولات ماہ رمضان کے پوڈ کاسٹ 3 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں یہ دیکھا تھا حالت روزہ میں کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں، یعنی اگر روزے کی حالت میں کوئی بندہ وہ کام کرے تو وہ مکروہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا وہ کون لوگ ہیں جنہیں روزے سے رخصت دی گئی ہے، یعنی کن صورتوں میں روزہ نہ رکھیں گے تو انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، حالانکہ ان حالات کے جانے کے بعد انہیں روزے کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اور بھی ہم نے روزے کے فضائل مسائل سیکھے تھے۔ آج کے اس تیسرے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ ہم روزہ کن حالتوں میں ٹوٹ جاتا ہے خاص طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کے بعد کن صورتوں میں روزے کی قضا ادا کرنا ضروری ہے اور کن صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں لازم آئے گا، ہم انشاءاللہ اس پر بھی ڈسکشن کریں گے۔ ایک بار پھر آج کے اس تیسرے پوڈ کاسٹ میں ہم اپنے خصوصی مہمان عالی جناب خالد رضوی صاحب قبلہ کا استقبال کرتے ہیں، اور انشاءاللہ روزہ کن صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے خالد رضوی صاحب سے ہم اسے سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ تمام کی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے ہم خالد رضوی صاحب کا استقبال کرتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خالد بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت ایک بار پھر سے ہمیں دیا۔ الحمدللہ پچھلے پوڈ کاسٹ میں آپ نے جو باتیں ہمیں بتائی لوگوں نے اسے بہت سراہا، لوگوں نے اسے بہت پسند کیا الحمدللہ، اور لوگوں نے کچھ سوالات پوچھے بھی ہیں جو آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ساتھ ہی بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست بھی کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج اس تیسرے پوڈ کاسٹ میں ہم خاص طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ مقدس رمضان شریف کا عطا فرمایا، جس کے تعلق سے حدیث مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی سرکش شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ
آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے سبحان اور مسلمان مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گزشتہ ایپیسوڈ میں جن جن حضرات نے ہم سے درخواست کی تھی کہ ان کے حق میں دعا کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین۔ جو لوگ اپنی بیٹا بیٹی کی شادی کے تعلق سے فکر مند ہیں، اللہ اس کے اسباب پیدا فرمائے۔ آمین اللہ۔ جو بیمار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین جو ناحق قید و بند میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہائی کا بندوبست فرمائے۔ آمین۔ عموماً لوگوں میں یہ مشہور ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کھانے پینے اور جمع کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی کنڈیشن میں یہ فرمایا، یہ تین چیزیں کہ کھانے سے، پینے سے اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے جی۔ روزے کی حالت میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ یاد ہونا ہو۔ اچھا اگر یاد نہیں ہے اور کھا لیا تو اسے اللہ نے کھلایا، اچھا۔ اور پی لیا تو گویا اسے اللہ نے پلا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے فقہائے کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی بوڑھا آدمی رمضان کی گرمی کے دنوں میں اگر مٹکے سے پانی بھر کے پی رہا ہے جی۔ تو اسے نہ روکا جائے، اچھا۔ ہاں اسے پی لینے دیا جائے، تاکہ وہ بھول سے پی رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا اور وہ روزہ اطمینان سے رکھ سکے گا سبحان اللہ۔ اگر عمر رسیدہ ہے۔ اچھا۔ لیکن اگر کسی جوان کو آپ نے دیکھا پیتے ہوئے کھاتے ہوئے تو فوراً ٹوکنے کا حکم ہے، اچھا۔ لیکن ضعیف آدمی ہے اس کو ٹوکنے کا حکم نہیں ہے۔ اچھا۔ تو گویا روزے میں کھانا پینا اور جمع کرنا یہ یاد ہو اور یہ فیل ہو تو روزہ ٹوٹ جائے۔ اچھا۔ اور اگر مان لیجئے کہ یاد نہیں ہے اسے جی اور ایسی صورت میں وہ یہ فیل کرتا ہے جی، تو ایسے میں روزہ نہیں ایسے میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے آپ نے بتایا کہ اگر کوئی بوڑھا شخص جس نے روزہ رکھا ہے جی جی لیکن اسے روزے دار ہونا یاد نہیں ہے جی اور وہ حالت روزہ میں کچھ کھا پی رہا ہے جی، تو حکم یہ ہے کہ اس کو نہ نہ بتائے، ٹوکا جائے اسے۔ کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ وہ روزے سے ہے لیکن اسے یاد نہیں ہے کہ وہ روزے سے ہے۔ جی تو اب گویا ایسا ہے کہ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ اسے کھلا پلا رہا ہے۔ جی 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 تو اب ایسی صورت میں اگر اس نے پیٹ بھر کر کھا لیا یا پیٹ بھر کر پی لیا یا اس نے 2-4 بار ایسا کیا، جی اسے روزے دار ہونا یاد نہیں ہے اور اس نے 2-4 بار کھا پی لیا تو اس کا روزہ مکمل ہوگا۔ مکمل جاری رہے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے شخص کو یاد دلانے سے بھی منع کیا منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے صرف کھانے پینے سے ہی روزہ جائے گا ایسا نہیں ہے، جی۔ اس کے علاوہ بھی جیسے عموماً لوگ حقہ پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو لگاتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، نسوار لگاتے ہیں، جی۔ تو یہ تمام چیزوں سے، پان کھانے سے، ان تمام چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پان اگر منہ رکھ کے صرف پان چبایا، حلق میں تو کچھ نہیں گیا لیکن اس کے ذرات حلق میں جاتے ہیں۔ اچھا۔ تو فقہائے کرام نے فرمایا کہ اگر روزے کی حالت میں کسی نے پان کھایا تو یہ بھی روزے کو فاسد کر دے گا، روزہ توڑ دے گا۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ منہ میں رکھوں گا اور چبا کر تھوک دوں گا، جی اسے نگلوں گا نہیں، جی، تو ایسے میں کیا روزہ رہے گا یا چلا جائے گا؟ بہار شریعت میں الحمدللہ حضور صدر الشریعہ نے لکھا کہ اگر کسی گوشت کی بوٹی پہ تاگا باندھا جائے، دھاگا، اور وہ روزے دار کے منہ میں اتار دیا جائے، اب اگر دھاگے کا ایک سرا باہر لٹک رہا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا۔ لیکن اگر وہ گوشت گل گیا اور دھاگا ٹوٹ گیا اور وہ پیٹ میں چلا گیا، اب روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا جائے۔ اچھا۔ لیکن اگر دھاگے کا ایک سرا باہر ہے اور ایک بوٹی بنا کر حلق میں اتار دیا گیا لیکن اس کا کنیکشن باہر ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اچھا جی۔ تو اگر مان لیجئے یہ بوٹی جیسے آپ نے بہار شریعت کے حوالے سے بتایا، جی اب یہ صرف کچا گوشت تو نہیں ہوگا، جی، اگر اس میں کوئی مسالہ لگا ہوا ہے، نمک لگا ہوا ہے اور اس کے بعد اس کو منہ میں باندھ کر ڈال دیتے ہیں، اب وہ گوشت تو اندر جا کر خود بخود گلے گا نہیں، بالکل، لیکن اس کا مسالہ، تیل، نمک، یہ ساری چیزیں وہ میلٹ ہو کر اندر چلی گئیں اور بوٹی کو آپ نے باہر نکال لیا، تو پھر روزہ فاسد ہوگا یا رہے گا؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ حضور صدر الشریعہ نے صرف یہی لکھا ہے
کہ گوشت کو اگر دھاگا باندھ کر ڈالا جائے. جی اب یہ مرچ مسالے کی اس پر جو ہے آپ نے بحث نہیں کی ہے, لیکن یہ فعل صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے جی, ایسا عام طور پہ ایسا کوئی کرتا نہیں ہے. جی, یہ سمجھانے کی بات ہے. جیسے فرمایا کہ اگر بلغم خکارا اور سرمے کا کالا پن اگر حلق میں تھوک میں نظر آیا, جی, اور آئینہ سامنے رکھ کر اس نے حلق پر تھوک میں دیکھا, آئینے پر دیکھا کہ تھوک میں کالا پن ہے سرمے کا, اور اندر ہی اندر وہ نگل گیا, تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. اچھا. لیکن اگر وہ سرمے کا کالا پن تھوکا باہر اور اس میں دیکھا, اب دیکھنے کے بعد اگر وہ چاٹ لے گا تو اب روزہ فاسد ہوگا. جی. تو فقہائے کرام نے فرمایا کہ پان, بیڑی, سگریٹ, تمباکو, حکا, نسوار, یہ تمام چیزیں, دیکھیے بعض کہتے ہیں گٹکا, ماوا, یہ جو آج کل رائج ہے. جی, آج کل کچھ لوگ جو ہے پہلے سے دانتوں کے بیچ میں یا اپنے زبان کے کونے میں کچھ ماوا رکھ دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم نے اندر رکھا, اندر نہیں گیا, اوپر رکھا, تو یہ بھی اس کے اجزاء جاتے ہیں. اسی لیے فقہائے کرام نے اس سے بھی روزہ فاسد ہونے کا حکم دیا. یہاں تک کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ماحول میں کہیں لوبان مہک رہا ہے, لوبان جل رہا ہے, اور پورا کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا ہے, اور اس میں اگر کوئی روزے دار بیٹھا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا. دھواں لینے سے. لیکن اگر کوئی لوبان دانی سامنے رکھ کر اس میں لوبان ڈال کر ہوا لے, یا اگر بتی کو ناک کے قریب رکھ کر کے سونگے اور دھوئیں کو ڈائریکٹ چڑھائے, تو یہ روزے کو فاسد کر دے گا. اچھا. تو جہاں پر کھانے پینے سے روکا گیا, وہیں تمباکو, بیڑی, سگریٹ اس سے بھی روکا گیا, اور وہیں ہمیں دھوئیں سے بھی روکا گیا. اچھا, یہاں پر ایک سوال یہ ہے, جیسا کہ آپ نے پچھلی بار بتایا تھا کہ مسواک اگر آپ کرتے ہیں اور دن بھر کرتے ہیں, اس کی کڑواہٹ وغیرہ بھی اگر حلق میں محسوس ہو تو بھی اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم سے کبھی کبھی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر ہم صرف برش یعنی ٹوتھ پیسٹ نہیں لیں, ہم صرف برش کو اگر دانت پر گھستے ہیں تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اچھا, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دنت منجن ہے یا ٹوتھ پیسٹ ہے, کوئی اس کو کھاتا نہیں ہے اور وہ کھانے کی چیز نہیں ہے, ہم اگر ٹوتھ پیسٹ یوز کر لے رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو دیکھیں, ٹوتھ پیسٹ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو برش پہ لگا کے ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں, لیکن اگر ہوا لیں گے تو آپ محسوس کریں گے اس کا ٹھنڈک آپ کے سینے میں اتر رہی ہے. جی. تو گویا اس سے پتا چلا کہ اس کے اجزاء اندر اترتے ہیں. اگر اس کے برخلاف صرف برش, ٹوتھ برش, اس سے آپ نے اگر دانتوں کو صاف کیا تو اجازت ہے. اچھا. لیکن ٹوتھ پیسٹ لگا کر کے کرنے سے روزے کے جو ہے وہ ٹوٹنے کا اندیشہ. اچھا. تو اس پر فتویٰ دیا جائے گا کہ روزہ فاسد ہو جائے گا اگر ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا. اچھا. جیسے آپ نے لوبان کی دھوئیں کے تعلق سے کہا, جی, تو یہ جتنے بھی دھوئیں ہوں, لوبان کا ہو یا پھر اگربتی کا ہو, تو سب کا ایک ہی جتنے, جیسے نشے کی بھی ہو, اگر چرس کا ہے اور جو ڈرگس وغیرہ جو لوگ دھوئے کی شکل میں پیتے ہیں, اگر وہ پاؤڈر وغیرہ بھی پیتے ہیں, تو یہ سب اسی زمرے میں آتا ہے. اچھا. اب اس میں انہیلر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کسی کو سردی زکام ہو گیا تو وکس لگا لیتا ہے, بام لگا لیتا ہے, تو اس کی تو اجازت ہے. جی, تیل, وکس, بام جو کچھ بھی لگانا چاہے لگا سکتا ہے, ایکسٹرنل یوز کر سکتے ہیں. ہاں, لیکن اگر انہیلر وہ سونگتا ہے یا بعض لوگ ناک میں وکس لگا لیتے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا حکم؟ دیکھیں, یہاں بھی یہ چیز ہے کہ ناک میں اگر انہیلر سے اپنے آپ کو انہیل کیا, تو اس کی دوائی ناک کے اندر اترتی ہے. اچھا. اور جو فقہائے کرام نے فرمائے جوف سے مراد جہاں سے ہے نا کچھ جائے تو روزہ فاسد کر دے گا. ایک یہ دو, یہ کان کے سوراخ اور پاخانے کا مکان, ان مقام سے ہی کچھ جائے گا تو روزہ فاسد ہوگا. اچھا. اسی لیے علماء نے فرمایا انجیکشن لینے سے روزہ نہیں جاتا, سلائن چڑھانے سے روزہ نہیں جاتا, یعنی جو مقامات بتا دیے گئے ہیں انہی مقام سے اگر کچھ گیا تو روزہ فاسد ہوگا. اچھا. تو روایت میں آتا ہے کہ جب سیدہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے اپنی قوم کو چھوڑ کر کوہ طور پر پہنچے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, اے کلیم اللہ, تم 1 مہینے کا روزہ رکھو, پھر مجھ سے ملاقات کرنا. تو تفسیر البیان میں فرمایا گیا کہ سیدہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 1 مہینے کا روزہ رکھا. سبحان اللہ. اور جب عید کا دن یعنی اللہ سے ملاقات کا دن آیا, اس دن کی تیاری میں آپ نے مسواک کی. سبحان اللہ. اب جب مسواک کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ اے موسیٰ, روزے دار کی بو
منہ کی بو مجھے بہت عزیز ہے اور تو نے مسواک کر کے وہ بو کو ضائع کر دیا، اچھا 10 دن اور روزے رکھو سبحان اللہ، پھر میری بارگاہ میں آنا۔ سبحان اللہ، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 10 دن اور روزے رکھے اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے پہنچے۔ سبحان تو اللہ، ہمارے بہت سے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ روزے میں اگر منہ بند ہے اور منہ سے بدبو آتی ہے تو ٹھیک ہے، یہ انسان کو ناگوار گزرتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فرمایا کہ اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ مشک سے زیادہ عزیز ہے، سبحان اللہ، اللہ تبارک۔ تو رمضان میں اگر روزے کی حالت میں ہم مسواک کریں، کسی بھی وقت فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، کبھی بھی ہم مسواک کر سکتے ہیں، جس کو اس کی بالکل شریعت نے اجازت دی۔ تو اس کے اجزاء اگر کڑوا پن، پیلو کی لکڑی کا اگر کچھ اثر اگر ہماری حلق میں اترتا ہے تو علماء نے فرمایا اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ نہیں میں بات کر رہا تھا انہیلر کے بارے میں۔ جی، تو جس طرح انہیلر کے سونگھنے سے، انہیل کرنے سے اجزاء پیٹ میں جاتے ہیں، اسی طرح آج کل استھما کے پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ پمپ لیتے ہیں، تو پمپ لینے سے بھی دوائی کا اثر اندر معدے میں جاتا ہے، اچھا جس کو فقہائے کرام نے فرمایا اس کے استعمال کرنے سے روزہ فاسد ہوگا۔ اچھا، تو یہ دونوں چیزیں ایک ہی زمرے میں آئیں گی۔ انہیلر اگر آپ نے ٹھنڈک کے لیے لیا وہ بھی روزے کو فاسد کر دے گا، اور جو آپ نے پمپ لیا کسی نے مریض نے تو اس سے بھی اس کا روزہ فاسد ہو جائے۔ اچھا، ہاں اگر استھما کا اٹیک آیا ہے تو وہ پمپ نہ لیتے ہوئے انجیکشن لے لے تو اس کا روزہ جاری رہے گا اچھا، انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ جسم کے کچھ حصے ہیں، جی ان حصوں سے اگر کوئی چیز اندر داخل ہوگی جی تو وہی روزے کو فاسد کر دے گی۔ تو اگر نہاتے وقت کان میں پانی چلا گیا تو اس کے بارے میں کیا تو ہوتا ہے؟ فقہائے کرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ نہاتے وقت اگر کان میں پانی چلا گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اچھا، البتہ دوائی ڈالی کان میں، تیل ڈالا تو روزہ فاسد ہوگا۔ اچھا، اور وضو کرتے وقت اگر مان لیجئے ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، جی کبھی کبھی زیادہ مبالغہ کرتے ہیں تو دماغ تک پہنچ جاتا ہے، اور کبھی غرارہ کر رہے ہیں، گارگل کر رہے ہیں اور وہ پانی حلق کے نیچے چلا جاتا ہے، جی تو حالت روزہ میں اگر ایسا کیا تو کیا حکم ہے؟ اگر حالت روزہ میں اسے روزہ ہونا یاد ہے جی، اور ناک میں پانی اتنا چڑھایا مبالغے کے ساتھ کہ دماغ میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے غرغرہ کیا اور پانی حلق سے اتر گیا، اب اگر اس کو روزہ ہونا یاد ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اچھا، جی، تو پھر مطلب حالت روزہ میں ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے؟ اول تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، یہ ناظرین کے لیے میری طرف سے گزارش ہے کہ ہر مسلمان اس پہ عمل کرے۔ جی، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے جی، تو اس کو چاہیے کہ ناک میں پانی چڑھا دے، اچھا، اس لیے کہ شیطان ناک کے نتنوں میں بیٹھا رہتا ہے۔ اچھا، اور آپ یہ لکھ لیں کہ ساری دنیا میں جتنے انسان ہیں سوائے مسلمان کے کوئی ناک میں پانی نہیں چڑھاتا، سبحان اللہ، صرف مسلمان ہی وہ اللہ کا وہ بندہ ہے کہ جب وضو کرتا ہے تو ناک میں پانی چڑھا کر اپنی ناک کی گندگی کو صاف کرتا ہے۔ سبحان اس کے علاوہ جتنے دنیا میں مذہب کے ماننے والے جتنے لوگ ہیں جی، کوئی بھی اپنے ناک میں پانی نہیں ڈالتا۔ اچھا، تو جیسے ہمارے یہاں فرمایا گیا کہ غسل کے 3 فرض ہیں، تو ایک غرغرہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اوپر تک، اور تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا۔ جی، تو وہاں یہی ہے کہ روزے کے علاوہ آپ مبالغے کے ساتھ ہی صحیح روزانہ صبح اٹھ کر ناک میں پانی چڑھائیں۔ اچھا، اس کا طریقہ یہ ہو کہ پانی ہاتھ میں لے کر کے ناک کے قریب رکھ کے تھوڑا سونگے۔ آدمی روزانہ اس کی عادت بنا لے گا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ میرا کہاں تک میں کھینچ سکتا ہوں، اچھا، تو جہاں تک وہ پانی کھینچے اور پھر اس کے بعد چھینک کر کے چھوٹی انگلی سے اپنی ناک کی گندگی صاف کر۔ اچھا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ شیطان نتنوں کے نوک پر اندر جا کر بیٹھ جاتا ہے، اچھا، تو اس طرح پانی چڑھانا سوائے مسلمان کے کوئی نہیں چڑھاتا۔ اگر ہمارے لوگ اس کے عادی ہوں تو انشاءاللہ طرح طرح کی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے بتایا کہ حالت روزہ میں اس طرح سے ناک میں پانی چڑھانے یا گرگرہ کرنے سے بچنا چاہیے، جی، ورنہ اگر دماغ تک پانی چلا گیا یا حلق میں چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اب ایک سوال یہاں پر ایسا ہے کہ مان لیجئے کوئی شخص صبح سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سو گیا، جی، 8:30 9 بجے اس کی آنکھ کھلی، اسے 10 بجے کام پر جانا تھا۔ ہاں، اب 8:30 9 بجے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ احتلام ہو چکا ہے،
تو اب غسل میں تو یہ باتیں فرض ہیں. جی حالت غسل میں جو 3 چیزیں فرض ہیں اس میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں. جی. ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک جی اور گرگرا کرنا. جی. تو اب وہ حالت روزہ میں کیا کرے گا؟ حالت روزہ میں اس کے لیے رخصت ہے. اچھا. وہ کوشش کرے کہ زیادہ مبالغے کے ساتھ ناک میں پانی نہ چڑھائیں. ہلکا ہلکا پانی چڑھا کر اپنی ناک کی نتھنوں کو صاف کر لیں اور غرغرہ نہ کرتے ہوئے صرف کلی کر کے کلی پر اکتفا کریں. اچھا، مطلب حالت روزہ میں اس بات کی رخصت دی گئی. اوکے. ایک سوال یہ بھی ہے کہ مان لیجئے کوئی صبح سحری کے لیے اٹھا. جی. اس کی 4:30 بجے 4:45 بجے آنکھ کھلی. 5:30 بجے سحری کا آخری وقت تھا اور وہ اس وقت اٹھا تو وہ ناپاک ہے. جی. تو ایسی صورت میں اگر وہ غسل کر کے سحری کرے یا پھر سحری کر لے اور اس کے بعد غسل کرے، کیونکہ اگر پہلے وہ غسل کرتا ہے تو وہ ناک میں پانی بھی چڑھا سکتا ہے اور گرگرا بھی اطمینان سے کر سکتا ہے. لیکن اگر سحری پہلے کر لے گا اور وقت جاتا رہا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد ان دونوں چیزوں کی رخصت ہوگی، پھر وہ نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے بہتر طریقہ کیا ہے؟ بہتر طریقہ یہ کہ اگر وہ نیند سے بیدار ہوا اور اپنے آپ کو پاتا ہے کہ اس پر غسل فرض ہو گیا ہے تو چاہیے کہ گٹوں سمیت ہاتھ دھو لیں، جو کہ معمول کے مطابق روزانہ ہاتھ دھونا ہی چاہیے. ہاتھ دھو لیں اور واش بیسن میں جا کے واش روم میں جا کر کے وہ ناک میں پانی چڑھائے اور غرغرہ کر لیں. اچھا. یہ 2 فرض پہ وہ پہلے عمل کر لیں. غرغرہ کر لیں، ناک میں پانی چڑھائے، اب اسی کپڑے میں اسی حالت میں وہ بیٹھ کر کے سحری کھا لے. اچھا، یعنی حالت ناپاکی میں ہی جی وہ یہ 2 چیزیں پہلے کر لے. اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا. جی. اور اس کے بعد پھر سحری کھا لے. اچھا. اب سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے. سحری خود ایک سنت ہے، بذات خود اس میں عبادت شامل کی گئی ہے. تو آدمی سحری بھی کر لے، اس کے بعد جیسے ہی سحری کا وقت جاتا رہے وہ جا کر غسل کر لے. یعنی 2 فرض پہلے عمل کیا اور 1 فرض سحری کے بعد بھی، یعنی پورے بدن سے اس نے پانی بہایا، یہ 1 فرض اس نے بعد میں عمل کیا. اچھا. تو الحمدللہ اس کا روزہ پاکی میں طہارت میں انشاءاللہ جاری ہو جائے. سبحان اللہ. ایک چیز اور بھی آپ نے بتائی کہ جیسے روزہ کہتے اسی چیز کو ہے، روزے سے مراد ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے باز رکھنے کا نام روزہ ہے. اب حالت روزہ میں اگر روزے دار ہونا یاد ہے اور ان تینوں میں سے کوئی کام اس نے کیا تو روزہ اس کا جاتا رہا. جی. ٹھیک ہے. تو حالت روزہ میں نہ کھا پی سکتا ہے، نہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر سکتا ہے. لیکن کیا وہ بیوی کے قریب جا سکتا ہے، اسے ہاتھ لگا سکتا ہے، اسے گلے لگا سکتا ہے، اسے چوم سکتا ہے، جس کی شریعت نے عام طور پر اجازت دی ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اجازت ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ثواب بھی عطا فرماتا ہے. تو حالت روزہ میں کیا ان چیزوں کی اجازت ہے؟ الحمدللہ جو جائز کام ہے اس کی تو شریعت نے اجازت دی ہے. سبحان اللہ. تو بیوی کے ساتھ جو اپنے معاملات جو ہوتے ہیں، علماء نے فرمایا کہ بیوی کے قریب جانا، اس کی خواہش کا احترام کر کے خواہش پوری کرنا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفل سے زیادہ ثواب رکھا. سبحان اللہ. لیکن چونکہ آدمی کبھی کبھی حد سے تجاوز کر جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، جی، تو روزے کی حالت میں اگر بیوی کے قریب گیا، اس کے ساتھ لیٹ گیا، سو گیا، تو اس کی تو شرعاً اجازت ہے. جی. لیکن اگر اسے خوف ہے کہ میں اور آگے بڑھ جاؤں گا تو پھر بہتر ہے کہ اس سے وہ علیحدہ رہے. اچھا. ورنہ اگر روزے کی حالت میں اگر بڑھ گیا تو پھر قضا بھی کرنی ہوگی اور اس پر جو ہے وہ کفارہ بھی لازم آئے گا. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور پر رمضان شریف سے پہلے شادیوں کا سیزن چل رہا ہوتا ہے. جی. 28-29 شعبان تک بھی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں. جی. تو اب یہ معاملات ان کے لیے زیادہ خطرناک ہیں. جی. جن کی شادی ہو کر 8-10 سال 15-20 سال ہو چکے ہیں، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ممکن ہے کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول کر لے جائیں اور انہیں تجربہ بھی ہے ماہ رمضان میں بیوی کے ساتھ رہنے کا. جی. جی. تو وہ اپنے آپ کو تو بچا سکتے ہیں. لیکن جن کی نئی شادی ہوئی ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ اگر وہ حالت روزہ میں قربت اختیار کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک نہ سکیں اور آگے بڑھ جائیں. جی. تو اس لیے ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں. نہیں، لیکن دیکھیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا محبوب رکھا، رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا حبیب بنایا. تو جس طرح حضور سے اللہ نے محبت فرمائی، اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا حبیب رکھا، تو ان کی امت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت فرمائی. بے شک. اسی لیے بنی اسرائیل میں روزہ اس طرح ہوا کرتا تھا کہ آج مغرب میں کھا لیا، مغرب کے بعد
پورا روزہ جاری ہوگا، پورا دن راضی ہوگا، اور دوسرے دن مغرب کے وقت افطار ہو. اچھا، یعنی 24 گھنٹے کا ان کے ہاں روزہ ہوتا تھا. اچھا. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر اللہ کا خاص کرم اور آپ کی امت پر اللہ کا خاص کرم ہے. سبحان تو اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ فرمایا گیا کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہی ان 3 چیزوں سے بچا جائے. جی. پھر میرے آقا نے مزید کرم فرمایا اور فرمایا کہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے، سحری کیا کرو. سبحان اللہ. سحری میری سنت ہے. تو دیکھیں ہمارے لیے 12 گھنٹہ 11 گھنٹہ 15 گھنٹے کا میکسیمم روزہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے درمیان ہمیں تھوڑی راحت مل جاتی ہے کہ ہم سحری کر لیتے ہیں. جی. جبکہ بنی اسرائیل پر اتنا لمبا وقت ہوا کرتا تھا. جی. تو حضور کی امت پر خاص اللہ کا کرم ہے. تو جو افطار سے لے کے سحری تک کا وقت ہے، جی، مغرب سے لے کر کے عشاء کے بعد سے لے کر کے صبح صادق تک، یہ اتنا وقت میاں بیوی کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ عبادت بھی ہے. جی. اور بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ ہمارے بہت سے احباب عمرے کو جاتے ہیں، جی. حج کو جاتے ہیں، 40-50 دن وہاں رہتے ہیں، 25 دن عمرے کے 30 دن وہاں رہتے ہیں. تو ان ایام میں وہ سمجھتے ہیں کہ بیوی سے قربت کرنا گناہ ہوگا. اچھا. جبکہ وہاں جا کر وہ اس نیت سے بیوی سے قربت کرے کہ اللہ مجھے یہاں سے اولاد عطا فرما. سبحان اللہ. اس لیے کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نفل سے زیادہ اس پر ثواب ہے. سبحان اللہ. نفل سے زیادہ ثواب ہے. جی. تو لوگوں کو چاہیے کہ ان مقدس مقامات پر بھی میاں بیوی کے جو دونوں کے تعلقات ہوتے ہیں وہ وہاں قائم کریں اور اس نیت سے کریں کہ اللہ مجھے یہاں کے صدقے اللہ مجھے اولاد سے نوازے. سبحان اللہ. ورنہ لوگ یہ سمجھتے ہیں مقدس در پر جا کر ہم اپنے حقوق زوجین کیسے ادا کریں. تو کبھی کبھی حج کے دنوں میں 40 دن 50 دن 60 دن آدمی رہتا ہے اور اپنی خواہشات اس کے سر پر سوار ہو جاتی ہے. اور جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ شیطان ہمارے خون میں دوڑتا ہے اور وہاں پر عورتوں کو پردے کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. جو حج کر رہی ہیں طواف کر رہی ہیں وہ بے پردہ رہتی ہیں، چہرہ ان کا کھلا رہتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری خواہشات کے ذریعے ہماری بد نگاہی کام کر جائے. اللہ. تو اگر اس درمیان اگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طرح کھانے پینے جمع سے روکا گیا اسی طرح دھوئے سے بھی روکا گیا. اچھا. کہ دھواں چاہے وہ نشے کا ہو چاہے کسی چیز کا ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غالباً خوشبو لگانے کی مکروہات میں شامل ہے. اچھا. لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خوشبو کی بھی اجازت ہے کہ حالت روزہ میں آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، خوشبو سونگھ سکتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. سبحان اللہ. کبھی کبھی کچھ لوگ بیماری کی وجہ سے پاخانہ نہیں ہوتا تو وہ حقنہ لیتے ہیں، اس کو انما کہتے ہیں. جی. اگر روزے کی حالت میں انما لیا جی یا دانت نکلوایا اور دانت سے خون بہنے لگا اور اس کو اگر حلق کے اندر لے لیا اور اس کا مزہ محسوس ہوا تو روزہ فاسد ہوگا. اچھا. یعنی دانت میں سے خون نکلا اور وہ حلق میں چلا گیا تو روزہ فاسد ہوگا. لیکن اگر دانت سے خون نکلا اور تھوکتا رہا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا. اسی طرح پاخانے کے مقام سے اگر دوائی چڑھائی ہے تو یہ روزے کو فاسد کر دے گا. اچھا. اسی طرح اگر کچھ کھانے کی چیز ایسی کھائی ہے کہ چنے سے زیادہ موٹی بڑی ہے، اگر اس کو اندر ہی اندر نگل لیا تو یہ روزے کو فاسد کر دے گا. اچھا. لیکن اگر چنے سے چھوٹی ہے اور اس کو نگل لیا تو یہ روزے کو فاسد نہیں کرے گا. یعنی آپ نے اگر سحری میں کوئی چیز کھائی، جی گوشت ہے، قیمہ بوٹی وغیرہ کچھ کھائی ہے اور وہ اگر دانت میں کہیں پھنسا رہ گیا اور نماز فجر کے بعد جی وہ دانت سے نکل کر حلق میں چلا گیا جی تو اگر چنے سے چھوٹا ہے تو روزے میں فرق نہیں پڑے گا. اگر چنے کے برابر یا اس سے بڑا ہوگا تو روزہ فاسد ہو جائے گا. جی جی. عوام میں یہ مشہور ہے کہ دانتوں سے نکلا ہوا کوئی چیز کھا لینا حرام ہے، یہ مشہور ہے. تو میں اس کی اصلاح کر دوں کہ اگر فقہائے کرام فرماتے ہیں دانتوں میں عام دنوں میں روزے کے علاوہ بھی اگر دانتوں میں کوئی گوشت کا ریشہ پھنس گیا تو اگر زبان سے اس طریقے سے اگر نکال کر کھا لیا تو شریعت نے اجازت دی، کوئی بات نہیں. اچھا. لیکن اگر ٹوتھ پک سے نکالا تو اس کو تھوک دینے کا حکم ہے. اچھا. اگر ٹوتھ پک سے نکالا ہے. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ٹوتھ پک کرنا بھی سنت ہے.
سبحان اللہ. جو خلال کرنا یہ سنت ہے. اچھا آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہوٹل وغیرہ میں جاتے ہیں, ٹوتھ پک لیتے ہیں, جی لیکن وہ صرف دانتوں کے خلال کر کے پھینک دیتے ہیں. جی. وہ یہ تصور نہیں کرتے کہ ٹوتھ پک کرنا بھی سنت ہے. سبحان اللہ. تو ٹوتھ پک کرنا, اس کا استعمال کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ بھی ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ اپنی ضرورت کے تحت دانت کو صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پک کا استعمال کرتے ہیں جی, لیکن اگر اس کے استعمال کے وقت وہ نیت یہ کر لیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے جی, تو ان کا دانت بھی صاف ہوگا اور اس عمل پر بھی اللہ ان کو ثواب اجر عطا عطا فرمائے فرمائے گا. گا, سنت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. اگر مان لیجئے کوئی چھوٹی سی چیز ہے, تل ہے, رائی ہے, جی جو اتنی معمولی سی ہوتی ہے جی اور وہ کہیں رہ گیا منہ میں اور حالت روزہ میں اس کو چبایا یا وہ حلق کے نیچے اترا اور اس کا ٹیسٹ محسوس ہوا, جی. تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے, رائی کی کوئی حقیقت نہیں, رائی اور تیل جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس کا صرف مزہ منہ کے منہ میں رہے گا, اچھا حلق میں نہیں محسوس ہوگا. اچھا. بلکہ فقہائے کرام نے تفصیل میں جاتے ہوئے بہاری شریعت میں لکھا, جیسے غالباً میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ اگر سوئی میں دھاگا ڈالنا ہے جی تو اگر وہ دھاگے کو منہ میں لے کر کے سوئی میں پروایا جاتا ہے, تو اگر دھاگا رنگین ہے تو وہ دھاگا جتنی مرتبہ منہ میں لیتے اور سوئی پرونے میں اگر منہ کا تھوک وہی کلر کا ہو گیا اور پھر وہ حلق سے اتار لیا تو یہ بھی روزے کو فاسد کر دے. اور مان لیجئے اس کا رنگ نہیں ہے کچھ, جی لیکن دھاگے میں کوئی رطوبت لگی ہوئی ہے, جی کوئی چیز ایسی لگی ہوئی ہے دھاگے کو موٹا کرنے کے لیے یا کسی اور وجہ سے, اب رنگ تو نہیں چھوٹ رہا ہے لیکن وہ چیز منہ میں چھوٹ کر آ رہی ہے بار بار یوں کرنے سے, جی, تو اب وہ رطوبت جو اس کی ہے وہ اگر حلق کے نیچے جائے گی تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ وہ بھی روزہ فاسد نہیں کرے گا, اس لیے کہ رنگ کے ساتھ تھوک پر اگر رنگ غالب آ گیا تو فاسد کرے گا. اچھا, تھوک پر وہ رنگ غالب ہو گیا تو روزہ فاسد ہوگا. اگر منہ ہلکا ہلکا رنگین ہوا تو وہ تھوک جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. اچھا, لیکن اگر تھوک پر وہ رنگ غالب ہو گیا تو روزہ فاسد ہوگا. تو اگر سفید ڈورا ہے, سمجھیے اس میں فیویکول لگا ہوا ہے, اس کو اس کی نوک کو کڑک کیا گیا, چاول لگا ہوا ہے, چاول کا پانی لگا ہوا ہے جس طریقے سے, تو اس کا صرف مزہ محسوس ہوگا. اب جیسے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر منہ میں گڑ کا ڈھیلا رکھا اور کھڑی شکر رکھی, اب وہ پگھل کر کے آہستہ آہستہ اپنا پگھل کر کے اثر چھوڑے گی, اور پھر اس کو تھوک کے ساتھ اگر وہ اپنا مزہ حلق میں محسوس کرتا ہے تو یہ روزے کو فاسد کرتا ہے. اچھا جی, تو جو رطوبت ہے اس سے روزہ نہیں جائے گا, جی, جو رنگ ہے اس سے روزہ جاتا رہے گا. جی جی جی. اچھا, اسی طرح جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جوف میں کوئی چیز جائے تو روزہ فاسد کرتا ہے, کان کے دونوں سوراخ سے, ناک کے سوراخ سے, منہ سے اور پاخانہ کے مقام سے. تو ایک بیماری ہوتی ہے بعض لوگوں کو کہ جس کو بواسیر وغیرہ کہتے ہیں, جس میں پاخانہ کا مقام لٹک جاتا ہے. اچھا, تو فقہائے کرام نے فرمایا کہ جن کا پاخانہ کا مقام لٹک جاتا ہے تو وہ احتیاط کرے کہ روزے کی حالت میں پاخانہ کرنے سے بچے, لیکن اگر پاخانہ کرنے کی حاجت ہو تو پاخانہ کرنے کے بعد کسی سوکھے کپڑے سے اپنے پاخانے کے مقام کو صاف کر لیں. اچھا, کیونکہ وہ گوشت کا کچھ حصہ باہر لٹک جاتا ہے. اب اگر دھونے کے بعد وہ گیلا رہ گیا اور آدمی فوراً کھڑا ہو گیا تو اس مقام سے پانی چڑھ جائے گا جو روزہ فاسد کر دے گا. اچھا, تو ایسی حالت میں جن کا پاخانے کا مقام لٹک جاتا ہے, باہر آ جاتا ہے, ان کو حکم دیا جا رہا ہے اول تو روزے کی حالت میں وہ پاخانہ کرنے سے بچے, لیکن اگر حاجت ہے, طبعی حاجت ہے, تو وہ پاخانہ کرنے کے بعد سوکھے کپڑے سے پاخانے کے مقام کو پوچھ لے, یا پھر کچھ دیر اسی حالت میں بیٹھا رہے کہ جس پانی سے اس نے پاخانے کے مقام کو دھویا وہ اوپر نہ جاتے ہوئے ٹپ 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 کر کے نیچے بہ جائے. اس کے بعد آدمی اٹھ جائے تو انشاءاللہ اس کا روزہ جاری رہے گا, روزے کے ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا. اچھا, اب جیسے میں نے کہا کہ یہ جو جوف ہے یہیں سے کچھ جائے تو روزہ فاسد کرتا. اب اسی پہ فقہائے کرام نے فرمایا کہ انجیکشن دینے سے روزہ نہیں جائے گا, سلائن چڑھانے سے روزہ نہیں جائے گا, خون دینے سے روزہ نہیں جائے گا. یا جو لوگ شوگر کے مریض پیٹ میں انجیکشن لیتے ہیں, بالکل لے سکتے ہیں, وہ پیٹ میں انجیکشن جو لیتے ہیں شوگر والے انسولین وہ لے سکتے ہیں. اچھا, اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا. اچھا, یعنی نہ خون دینے سے جائے گا نہ خون لینے سے جائے گا. البتہ خون دینا جو ہے یہ اگر کوئی بلڈ بینک میں جا کر خون دیتا ہے تو خون دینے کے بعد اس پہ کچھ کمزوری آتی ہے, جس کی بدولت بلڈ بینک والے ایک کافی اور کچھ بسکٹس دیتے ہیں, وہ کھانے کے بعد تھوڑا وہ سکون محسوس کرتا ہے. تو اگر ایسی حالت میں روزے کی حالت میں خون دینے کی نوبت آئے
تو پہلے یہ طے کر لے کہ بھائی مغرب کے بعد آ جاؤں گا, رات میں 10 بجے آ جاؤں گا, خون دینے 12 بجے آ جاؤں گا, ٹائم کی سیٹنگ کر کے افطار کے بعد جائے. اچھا. لیکن اگر کسی کو اشد ضرورت ہے اور روزے کی حالت میں خون دینے کی نوبت آئے تو بلا شبہ وہ خون دے سکتا ہے, اچھا, خون لے سکتا ہے. فقہائے کرام نے یہاں تک فرمایا اگر کسی نے چاقو مارا ہے پیٹ پہ اور چاقو مارنے کے بعد زخم ہو گیا, ڈریسنگ کر لیں, روزہ جاری رہے گا. اچھا. اللہ نہ کرے ہاتھ کٹ گیا, ڈریسنگ کر لیں, روزہ جاری رہے گا. اچھا. حفاظت کے لیے ٹیٹنس کا انجیکشن وغیرہ چلا لگا لیں, اس کی کوئی بات نہیں, اس سے روزہ نہیں فاسد ہوگا. اچھا. حالت روزہ میں کیا ٹنگ کلینر استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, لیکن اگر ایسا ہے کہ ٹنگ کلینر استعمال کرنے میں اگر ابقائی آئے اور پیٹ سے کچھ پلٹی ہونے کا, الٹی ہونے کا, قے ہونے کا اندیشہ ہے تو احتیاط کریں, ورنہ ٹنگ کلینر صاف کر سکتے ہیں. اچھا. بعض لوگ جو ہے معمولی عذر کی بنیاد روزہ چھوڑ دیتے ہیں یا تو توڑ دیتے ہیں. سر میں درد ہے تو روزہ نہیں رکھا, سیری میں آنکھ نہیں کھلی تو روزہ نہیں رکھا, آج بھاگ دوڑ بہت زیادہ تھی اس وجہ سے روزہ نہیں رکھا, دھوپ بہت ہے اس لیے روزہ نہیں رکھا, اور اسی طرح سے 2 دن سے تھوڑا سا باڈی میں پین تھا اس لیے روزہ نہیں رکھا, تھوڑا بخار جیسا لگ رہا تھا اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا ان صورتوں میں روزہ نہیں رکھے گی تو چلے گا؟ دیکھیں یہ بڑی کم نصیبی کی بات ہے. علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی نے رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا جی اور اس کے بدلے وہ سال بھر روزے سے رہے گا تب بھی اس کو وہ اجر نہیں ملے گا جو ایک روزے کا تھا. اللہ اکبر, اتنی فضیلت ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہمارے گھر کا ماحول ہم ایسا بنائیں, اور بحمدی تعالیٰ ہر مسلمان کا گھر ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اگر 8-9 سال کے بچے کو سحری کے لیے نہیں جگاتے تو دوسرے دن روتا ہوا نظر آتا ہے جی کہ ابا نے مجھے اٹھایا نہیں, امی نے مجھے جگایا نہیں. جی. تو اگر ہمارے گھر کا ماحول دینی ہے تو بچے اپنے شعور کو پہنچنے سے پہلے روزے کے عادی ہو جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں اخبار میں کتنے فوٹوز آتے ہیں, 6 سال 7 سال 8 سال کے بچوں نے روزہ رکھا. جی. تو یہ ہمارے گھر کا ماحول اگر دینی ماحول ہے تو بحمدی تعالیٰ ہماری نسل, ہماری اولادیں ہمارے لیے جو ذریعہ نجات بنے گی ان کی تربیت ہم بچپن سے کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو ان گھروں میں کوشش کریں. اور بعض مسلمانوں کے بدنصیب گھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رمضان کے مقدس مہینے میں دوپہر میں ان کے گھر دسترخوان بھی لگتا ہے, کچھ ایسے بدنصیب بھی ہیں. اللہ اکبر. اللہ ماشاء اللہ. لیکن اکثر مسلمان بحمدی تعالیٰ روزہ رکھنے کے عادی ہوتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہ رمضان اللہ کا عائد کردہ فرائض میں سے ایک فرض ہے روزہ رکھنا, تو ماشاءاللہ لوگ روزہ رکھتے ہیں. میں نے جو آپ کو عذر گنائے ہیں جی, کیا ان صورتوں میں روزہ نہیں رکھیں گے تو اجازت ہے انہیں؟ نہیں, ان کو اجازت نہیں ہے. سر درد ہوا, بخار آ گیا, بیماری ہے ہلکی پھلکی, تو کوشش کریں کہ وہ روزہ رکھیں, کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے اللہ نے روزے میں شفا رکھی ہے. سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا روزہ رکھو, شفا ملے گی, صحت ملے گی انشاءاللہ. تو روزے میں صحت ہے, ہم کہیں اور صحت تلاش کرتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں, آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے کن کن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس بات کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی. اگر مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر اپنا سوال ہمیں ضرور دیں. انشاءاللہ اگلے آنے والے پوڈ کاسٹ میں آپ کے ان تمام سوالوں کا اطمینان بخش جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. معمولات ماہ رمضان اس خصوصی پروگرام کو آپ کے لیے ہم اسی وجہ سے لے کر آئے ہیں تاکہ کم سے کم ہر مسلمان مرد و عورت کے پاس اتنا علم تو ہو کہ وہ صحیح طور پر اپنے روزوں کو ادا کر سکیں, اپنی عبادات کو ادا کر سکیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دوسرے کے جو ہم پر حقوق رکھے ہیں, مثلاً والدین پر جو اولاد کے حقوق ہیں, اولاد پر جو والدین کے حقوق ہیں, شوہر پر بیوی کے, بیوی پر شوہر کے, بھائی پر بہن کے, بہن پر بھائیوں کے, ایک دوسرے کے جتنے حقوق ہیں ان حقوق کو, تمام فرائض و واجبات کو صحیح طور پر ادا کر سکیں, اتنا علم حاصل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے. آپ تمام سے گزارش ہے معمولات ماہ رمضان اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بنے رہیں. انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ سیکھیں گے, اور ساتھ ہی آپ سے یہ بھی درخواست ہے ہمارے ان پوڈ کاسٹ کی لنک کو کاپی کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرنے کی کوشش کریں. اور ہاں, اگر آپ نے ہمارے SDI چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں
اور آئندہ آنے والے تمام نئے پوڈ کاسٹ کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ آپ تمام کی طرف سے ہم اپنے ساتھی اور آج کے خصوصی مہمان عالی جناب محمد خالد رضوی صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں مزید دین و سنت کی خدمت کی توفیق عطا کرے، اللہ ان کے علم اور عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم عالمی السلام۔ تحریک سنی دعوت اسلامی کی یہ کتاب ماہ رمضان کیسے گزاریں، جسے خود امیر سنی دعوت اسلامی عطائے حضور مفتی اعظم داعی کبیر حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ نے لکھا ہے، آپ اسے ضرور مکتبہ طیبہ سے حاصل کریں۔ اس وقت آپ کے اسکرین پر مکتبہ طیبہ کی ڈیٹیل موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ملک یا بیرونی ملک میں آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، انشاءاللہ کوریئر کے ذریعے یہ کتاب بآسانی آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ ماہ رمضان کیسے گزاریں یہ کتاب اردو میں، ہندی میں، انگلش میں اور گجراتی میں بھی موجود ہے، تو آپ ضرور اس کتاب کو حاصل کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے علاقے کی مساجد کے لیے، اپنی مسجد کے امام کو تحفے میں دینے کے لیے آپ اس کتاب کو ضرور مکتبہ طیبہ سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔